اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں دیکھنا ہے کون کتنے اچھے اعمال کرتا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا ڈاکٹر بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کچھ لوازمات ہمارے ساتھ ایسے بھی اللہ نے لگائے جو ظاہراً ہمیں عبادت نہیں لگتی. اللہ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تو پھر ہمارے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا، دیگر لوازمات، گھریلو معاملات ادا کرنا، بیت الخلاء جانا، تقاضا کرنا، یہ چیزیں بھی تو لگائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں لگائی؟ اگر یہ ساری چیزیں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے گی تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی. تو وہ اللہ کی بات پر حق ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیسے کیا ہے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو ایک چمکدار صاف ستھری مٹی سے پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بامقصد فرمائی، بے مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، میں نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو اپنے آپ کو فضول سمجھتا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں تیری قیمت ہے. کیونکہ اللہ فرمائے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تجھے لوٹ کے اللہ کے پاس ایک دن آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اہمیت ہے. ہم بے شک اللہ کی بات کو محبت نہ کرتے ہوں لیکن اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہے. اگر کسی نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے تو وہ عید منا ہے. اگر کسی نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کی وہ عید منا ہے. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ تم میری عبادت کرو گے تو تمہیں کوئی نعمت ملنی ہے، اگر تم میری عبادت کرو گے تو تمہیں خوشی ملنی ہے. خوشی اللہ کی طرف سے فضل ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ خوشی اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے، لیکن خوشی میں تم نے اللہ کو بھولنا نہیں ہے. خوشی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. ہم پورا مہینہ تو کوشش کرتے رہے کہ نماز پڑھتے رہے، کوتاہی نہ ہو، مسجدوں کو ہم نے آباد رکھا. اب جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اب ہم 80% 90% لوگ مسجد میں آنا چھوڑ جاتے. اب مسجدوں کو ہم غیر آباد کر دیتے ہیں، حالانکہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو آباد کیے ہیں. اور آسان سی بات ہے، اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو لوگ مشرکین ہیں وہ مسجد کی آبادی سے، مسجد کی خدمت سے، مسجد کی تعمیر سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں. ایمان والے تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ ایمان والے تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اب ایمان والے رمضان مبارک کے مہینہ میں تو مسجد کو آباد کرتے رہے. اب جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو ایمان والوں کے اتنا فرق آ جاتا ہے. میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں 5, 8, 10 صفحے ہوتی ہیں، اور آج ظہر کی نماز میں ذرا آپ خود دیکھ لینا کہ ہماری اللہ کے ساتھ یا اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ کتنی محبت ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دشمن قید ہو اور دوسرا آزاد ہو، دونوں کا آپس میں مقابلہ بنتا نہیں. تو رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان ہمارا دشمن یہ قید تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان شیطان تیرا دشمن ہے. ہم اپنی خواہشات کی لالچ میں آ کر، ہم اپنی طلب کو، اپنی ضرورت کو، اپنی من مانی کو پورا کرتے ہوئے شیطان کی مان بیٹھتے ہیں، اور ہمارا نفس اس کو اور بات ہے. نفس ہمیں کیا کرنے پر کس طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کی 3 قسمیں بیان کرائی. نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ. یہ 3 انسان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو انسان کو کبھی نیکی کی طرف لے جاتی ہیں اور کوئی آواز انسان کو بدی برائی کی طرف لے جاتی ہے. پہلا نفس، نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. دوسرا نفس، نفس لوامہ. لا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس انسان کو برائی کے اوپر شرمندہ کرتا ہے. انسان کو اس پر ندامت ہوتی ہے. جب بندے کو ندامت ہوتی ہے تو سمجھو نفس لوامہ اس کا جوش میں آ رہا ہے. نفس امارہ برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. نفس لوامہ اگر برائی ہو گئی ہے تو اب بندے کو کوس رہا ہے، ملامت کر رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا. اس سے آگے جب بندے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، ہر صورت میں جب اللہ سے راضی رہتا ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے، وہ انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہے. اللہ تعالی نے جو نفس نفس مطمئنہ فرمایا وہ نفس انسان کو سکون دے سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں ہے. اور وہ نفس ہے نیکی کی طرف آنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے صبر کرنا، اگر اللہ تعالی خوشی یا نعمت دے دے شکر کرنا. یہ نفس انسان کو اطمینان دلاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیری جان کو سکون ہماری طرف آ کے ملنا ہے، اس کے علاوہ تجھے سکون نہیں. ہماری زندگی میں آج 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے ہاں سکون نہیں ہے. چاہے گھر ہو، کاروبار میں ہم جتنے مرضی تگڑے ہوں، اس کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں. گھر جتنا مرضی بڑا ہو ہمارا، جتنا مرضی دھن دولت ہو، لیکن ہم پریشان رہتے ہیں. اس پریشان رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم صرف ایک متعین وقت میں، ایک متعین جگہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت گزار دکھاتے ہیں. مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. جیسے ہی ہماری جگہ بدلتی ہے، مسجد کے علاوہ بازار میں چلیں گے، گھر میں چلیں گے، ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. تو پھر ہمیں سکون کیسے آئے؟ کیونکہ ہم نے محدود کر دیا نا اپنے آپ کو ایک جگہ میں. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، آپس میں کہتے ہیں جب بندہ نماز پڑھ لے، جب بندہ اللہ گھر سے ہو کے آ رہے
ایک دفعہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹینشن نکل جاتی ہیں. تو جب آپ نے 10 منٹ 15 منٹ اللہ کو دیے تو آپ کو سکون آ گیا. تو آپ اپنے معاملات میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے اللہ کو دے سکتے ہیں. بھائی آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، آپ کی زندگی عبادت ہے. اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کسی قسم کا جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، سختی نہ اختیار کریں، بلکہ نرم مزاجی، پیار محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے. آپ کا زندگی گزارنا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دائمہ تھی، یعنی ہمیشہ جو اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب سخت روح بھی نہیں تھا اور سخت گفتگو بھی نہیں تھا، یعنی دل سے کبھی سخت سوچا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل سے سخت سوچا بھی نہیں اور کبھی زبان سے سخت بولے بھی نہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. آج اگر ہم زبان کو قابو کر لیں تو دل میں تو ہم ضرور جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں بغض کینہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک صحابی 3 دن تک گزرتے رہے. 3 دن تک آپ صحابہ کو فرماتے ہیں جس نے جنت نہیں دیکھنا اس کو دیکھ لو. ایک صحابی جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا گیا، میں اس کے گھر گیا. میں نے کہا میں مہمان ہوں، تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے. جب تیسرے دن 3 دن مکمل ہوئے تو واپس آنے لگے تو ان کو کہنے لگے کہ بھائی میں مہمان وغیرہ نہیں ہوں، میں اس مقصد کے لیے تیرے پاس آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے روزانہ جنتی کہتے ہیں، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. تو تہجد پڑھتا ہے، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں. تو عبادت کرتا ہے، عبادت ہم بھی کرتے ہیں. تو فرائض کی پابندی پر وقت کر رہا ہے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. تو صدقہ خیرات کر رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. کون سا عمل ہے تیرا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے روزانہ کہتے ہیں جنتی؟ کل کا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی سے جا کے پوچھیں گے. جب وہ واپس نکلنے لگے کہنے لگے ایک عمل ہے میرا، میں بتا دیتا ہوں، شاید وہ عمل میں نجات کا ذریعہ ہو. کہنے لگے میں رات کو سونے سے پہلے روزانہ سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل کو بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں. اس وجہ سے مجھے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اشارت دے رہے ہیں. ہمارا گھر میں رہنا عبادت بن جائے گا. جب ہم اپنے آپ کو عبادت کے اندر لے آئیں گے، جیسا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو جب ہم گھر میں معاملات میں عبادت میں رکھیں گے، کاروبار میں جھوٹ دھوکہ فریب نہیں رکھیں گے، کاروبار عبادت ہے اس میں سکون ہوگا. جب عبادت میں سکون ہے، اپنے کاروبار کو عبادت بنا لیں گے تو پھر ہمیں کوئی مشکل پریشانی آئے گی، پھر تو راستہ ہی صاف ہے. تو اللہ تعالی نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. اور اللہ یاد کس کو رہتا ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی وعیدوں سے ڈرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے خوف سے اپنی خواہشات کو دبانے والا خوش رہتا ہے. اللہ کے خوف سے اپنی من مانی زندگی سے بچنے والا، شیطان کے پیچھے چلنے سے بچنے والا، اپنے نفس کو برائی سے بچانے والا، وہ خوش رہے گا. جب وہ اس طرح خوش و خرم زندگی گزارے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرمایا بالکل اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دنیا کے اندر اگر تم چاہتے ہو دنیا جنت بن جائے، سکون مل جائے، تو پھر ہمیں 24 گھنٹے عبادت میں رہنا ہوگا. 24 گھنٹے عبادت میں رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے باوضو ہو کے نفل کی نیت مان کے کھڑے رہیں، نہیں. گھر رہے عبادت کی صورت، حسن اخلاق کی زندگی گھر میں گزارے، گھر رہنا عبادت ہے. کاروبار میں جائیں، کاروبار میں رہتے ہوئے اپنے معاملات معاشرت حسن سلوک کے ساتھ کاروبار کریں.
دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے. ہماری کیفیت اس وقت اتنی بدل چکی ہے، ہم جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں یہ میری تیزی ہے، میری فنکاری. دھوکہ دینے کو کہتے ہیں دیکھ میری چالاکی. یہ ہم مسلمان اس حد تک گر چکے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے بھائی. ہر ایک کی خواہش ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے. اور جب آپ 5-10 منٹ کے لیے مسجد سے ہو کے جاتے ہو آپ کو سکون آتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آتا ہے نا. تو جب آپ 10 منٹ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو آپ کو سکون آ جاتا ہے. تو آپ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار لو، گناہوں سے بچ کر آپ کی ساری زندگی سکون والی بن جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے. عبادت کاروبار میں بھی ہے، عبادت دوستوں میں بھی ہے، عبادت گھر میں بھی ہے، عبادت رشتہ داروں میں بھی ہے، عبادت ملنے ملانے میں بھی ہے، عبادت بازار میں آنے جانے میں بھی ہے. عبادت تو بھائی بیت الخلاء میں جانے اور آنے میں بھی ہے. اگر سنت کے مطابق بیت الخلاء جاتے اور آتے ہو تو آپ کو یہ بھی بات بن جائے گا. جب آپ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، عبادت میں گزاریں گے تو آپ کی ساری زندگی پرسکون بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی عرض کرنی ہے. عرض یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تقریباً 1.5 سال کے عرصہ سے مدرسہ کی تعلیم چل رہی ہے. اب چونکہ ایک ہی ہمارے پاس حال ہے تو اس حال کے اندر ناظرہ اور حفظ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائمری تینوں چیزیں ایک ہی حال میں پڑھائی کرنا یہ مشکل ہے. اس کے لیے اللہ جزائے خیر نے مسجد کی انتظامیہ کو انہوں نے قدم اٹھایا. ہم نے بار بار ان سے گزارش کی کہ آپ ذرا مزید ماحول کو بہتر کریں. تو انہوں نے کوشش تو کی لیکن اس کوشش میں آپ کی بھی کوشش اگر شامل ہو جائے تو آپ کا بھی حصہ بڑھ جائے گا. تو انہوں نے وہاں پر ایک اوپر برآمدہ اور گلاس تیار کرنے کے لیے تعمیراتی کام شروع کروایا. تو کام شروع کروایا. میں پہلے عرض کر دوں بات کہ کام جب کوئی شروع کرواتا ہے اللہ کے گھر کا شروع تو کرنا ہے ہم نے، ارادہ تو کرنا ہے ہم نے. لیکن آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی کام اللہ کے گھر کا رک گیا ہو؟ کبھی کسی نے کوئی چھوٹا سا واقعہ دیکھا ہو؟ اللہ کے گھر کا کام رکتا نہیں. اللہ کا گھر ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرو گے نا میں قوم بدل دوں گا، تمہاری جگہ اور لوگ آ جائیں گے. ایسے نہیں ہوا. قوم نوح نے قدر نہیں کی، اللہ نے ختم کر دیا. قوم عاد آ گئی، قوم عاد نے قدر نہیں کی، اللہ نے ختم کر دیا. قوم شعیب آ گئی، انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. دوسری قوم لوط آ گئی. اس طرح اللہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی محتاجی نہیں ہے. ثم لا يكون امثالكم، اللہ فرماتے ہیں جن کو پھر میں منتخب کروں گا وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ سر جوڑ کے دین کے ساتھ ملنے والے ہوں گے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تعمیراتی کام ہو رہا. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور سارا کام مکمل کروائے، نہیں. پھر جن کی طلب ہوگی کہ میرا بھی حصہ بڑھ جائے وہ پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے جو جتنی جس کو توفیق ہو وہ اس مدرسے کی تعمیر کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گے. اور خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس طرح تم ایک بیج لگاتے ہو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 شاخوں میں 700 دانے نکلتے ہیں. کتنے؟ 700. تو جب وہ 700 ایک کے بدلے جس طرح وہاں مل رہا ہے اسی طرح یہاں بھی تم اگر ایک خرچ کرو گے تمہیں 700 ملے گا. تو اللہ کے ہاں مال کی قبولیت ہوگی تو مال لگنا ہے. اگر قبولیت نہ ہوئی تو سوچو
میری جیب نے جواب نہیں دیا، مجھے اللہ نے جواب دے دیے، اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ تو ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس میں جتنی توفیق ہو وہ جاتے ہوئے تعاون کر کے جائیں، تاکہ ہمارا جو کام رکا ہوا ہے وہ کام دوبارہ سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ گلہ پڑا ہے بات آپ اسی میں ڈال دیں، کیونکہ ہماری مسجد کا جو ماحول ہے نا وہ چندے والا نہیں ہے۔ سٹارٹ سے الحمدللہ یہاں تقریباً مجھے آتے ہوئے 3-3.5 سال ہو رہے ہیں، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے جھولی پھیلائی ہو، کبھی نہیں دیکھا ہم نے چندے کی آواز لگائی ہو، کبھی نہیں دیکھا ہم نے کسی کو کہا ہو کہ ہمیں جو ہے نا یہ چیز لے کے دے دے یا بات کوئی کام نہیں۔ گلہ رکھا ہوا ہے حسب توفیق، اپنی خوشی اور پسند کے مطابق، جس نے کرنا ہے اپنی خوشی سے کرنا ہے۔ اللہ پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ اسی کے اندر ڈال کے چلے جائیں، تاکہ نہ آپ کا ہمیں پتہ چلے نہ ہمارا آپ کو پتہ چلے، کیونکہ ضرورت ایسی ہو کہتے ہیں سچی آپ کو دیں گے تو کبھی تو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا ماشاءاللہ۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے نیت ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ عید کی 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ کئی لوگ صرف کہتے ہیں 6 زائد تکبیریں، وہ تو اس سے بہتر بندہ نہ کہے کیونکہ نیت خراب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو 3 تکبیریں ہونی ہیں وہ زائد ہونی ہے۔ 2 میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر زائد ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے کیونکہ فرض ہے، تکبیر کہتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی ضروری ہے کہ کون سی تکبیر میں زائد کہہ رہا ہوں، کون سی تکبیر تحریمہ ہے اور کون سی تکبیر کہہ کے میں رکوع میں جا رہا ہوں۔ نیت کے اندر زائد تکبیریں ہوں اور رکوع تکبیر کہہ کے رکوع میں جا رہا ہے تو وہ تبدیل ہو گیا نا۔ فرض کو واجب اور واجب کو فرض کر دیا تو اس سے کام خراب ہو جائے، تو حکم بدل جائے تو پھر نماز کا خطرہ لگ جاتا ہے، حکم بدل جائے۔ تو دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد جو 3 تکبیریں ہوں گی وہ تکبیریں زائد ہیں، ان میں آپ نے ہاتھ چھوڑ لیں۔ جب اگلی تکبیر ہوگی وہ تکبیر زائد نہیں، وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ باقی نماز کے بعد خطبہ سننا یہ واجب ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ اگر آپ خطبہ سنے بغیر اگر چلے جائیں تو آپ کی عید کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور دعا نماز کے بعد ہوتی ہے، خطبے کے بعد نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ سوچیں کہ دعا ہوگی اور چلیے، تو دعا نماز کے بعد ہو جائے گی، لیکن خطبہ سنے بغیر آپ کی عید مکمل نہیں ہوگی۔ آپ خطبہ سن کے جائیں گے تب آپ کی عید کی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہاں سنا عمل کی توفیق